ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ کلچر ہے، پیسہ لگانے والے کو پیسہ کمانے کا شوق ہے، تو ایک جو رواج بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلام اپنے دامن میں رہنے والے غیر مسلموں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے تہوار منائیں، لیکن اس کی کیا کوئی حد بندی ہے، کوئی لمٹ ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مالز میں باقاعدہ تھیم بنا دی جاتی ہے کرسمس کی، جو کہ ان نیسیسری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اب جو کمیونٹی کا ایک پرسنٹیج ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ان کو کتنی شاپنگ کرنا ہے یا کیا کام کرنا ہے، اس کو کیسے ہم مد نظر رکھیں گے؟ ان کی جو ضروریات ہیں، جو وہ اپنی عید کے حوالے سے خریداری کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں کو ہم کیسے مد نظر رکھیں گے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جب استدلال کرتے ہیں تو ہم ان قدیم کتب سے کرتے ہیں جب اسلام غالب رہا، اور ریاستی فیصلے ظاہر ہے کہ ہماری ان بنیادی کتابوں کے تحت ہوتے تھے کہ جو اسلامی فقہ میں رائج رہیں، جی، لیکن جب سے نیشن اسٹیٹس کا تصور پیدا ہوا ہے تو ان تمام اصولوں کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہوئے اگر سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی، آپ سمجھیں کہ ایک مشکل کا سبب بن جاتی ہیں۔ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام بالخصوص خلافت راشدہ کے دور میں جو معاہدے ہوئے ہیں، ان معاہدوں کا ٹیکسٹ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے کرسچن کمیونٹی کو اپنی عید کے دن یعنی کرسمس کے دن جی، صلیب باہر لے کر نکلنے کی اجازت دی۔ صحیح، ظاہر ہے یہ اس میں معاہدے میں شامل تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے گرجا گھروں پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، وہاں پر جو خزانے یا مال موجود ہے یا کسی ریورنڈ یا پاسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، یہ ان کے انٹرنل پرسنل ایشوز ہیں، اس میں اسلامی ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ درست۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور ہمارا دین ہماری تمام تر ریلیجیس مائنورٹیز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذاہب پر آزادانہ طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے مکمل طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، بالکل، ہماری طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے طریقے کے مطابق عبادات کرنے سے منع کریں۔ جی، میں جب فورس کنورژن پر ریسرچ کر رہا تھا اور مختلف پاکستان کے گاؤں دیہاتوں شہروں میں میرا جانا ہوا، میں نے مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو انٹرویو کیا، تو ایک کامن بات جو مجھے سب جگہ سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے میں پاکستان میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم تاریخی تناظر میں بھی دیکھیں جو صحابہ کا طرز عمل رہا، تو اگر بالفرض کرسچن کمیونٹی کے لوگ کرسمس ٹری لگانا چاہتے ہیں یا وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کوئی اس طرح کی تقریب رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بالکل اجازت ان کے مذہب کے مطابق ان کو دینی چاہیے، اور ریاستی سطح پر ان کو پروٹیکشن بھی دینی چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ساتھ میں بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور کرسچینٹی میں بیسک ڈفرینسز کیا کیا ہیں۔ مسلمانوں کو یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ جب کسی غیر مسلم کے جو ریلیجیس فیسٹیولز ہمارے سامنے آتے ہیں، جی، تو سوشل فیسٹیولز اور ریلیجیس فیسٹیولز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو سوشل اور ریلیجیس فیسٹیولز میں ہمیں فرق کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس حد تک جا کر کرسچنس کے ساتھ، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اپنی انوالومنٹ سوشلی یا ریلیجیس ایشوز میں کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ مثال آپ کو میں دیتا ہوں، اگر مسیح علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ کوئی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، یہ ایسا مذہبی مسئلہ ہے کہ جس میں مسلمان یقینی طور پر مسیحی حضرات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بالکل کھڑے ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ناموس، عزت اور حرمت کا ویسے ہی دفاع کیا جائے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کا دفاع کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ کیا ہم ان کے ساتھ ان کے ریلیجیس فیسٹیولز میں شریک بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کیٹیگوریکلی ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان یا اسلامی ممالک میں، یا بالخصوص میں پاکستان کی بات کروں، کرسچنس بالکل آزاد ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب 25 دسمبر قریب آتا ہے، مارکیٹس میں کس طرح سے ان کے لیے ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، وہ اپنی عبادات کو بجا لاتے ہیں۔ کرسمس کے دنوں میں مکمل طور پر ہماری حکومت کی طرف سے ان کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش بھی آتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح مائنورٹیز اس عالمی صورتحال میں جنگ کا شکار ہے، تو اس سے زیادہ شکار میجورٹی ہے۔
بالکل. تو جس طرح میجورٹی شکار رہی ہے تو اسی طرح مائنورٹیز بھی اس کا شکار رہیں. ہمارے ہاں مساجد میں بھی بم دھماکے ہوتے رہیں تو اللہ نہ کرے تمام لوگ اس سے محفوظ رہیں. اسی طرح چرچز کے اندر بھی بم دھماکے ہوئے. تو میں اس کو کنکلوڈ یوں کرنا چاہوں گا کہ بالکل اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی جو علامات ہیں اگر وہ پرامن طریقے سے ان کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے وہ ضرور مکمل آزادی کے ساتھ اپنی سیلیبریشنز کریں, مکمل طور پر سیلیبریشنز کریں. ریاست ان کو مکمل طور پر پروٹیکشن فراہم کرے گی, لیکن مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں اور وہ کس حد تک جا کر کسی کے ساتھ اس طرح کے ایشوز یا فیسٹیولز میں معاملہ کر سکتے ہیں.